اور آگے یہ وہ اکوموڈیٹیو ہو رہی ہے. نہیں, ارے وہ تو کتنا کمپرومائز کری, اس کو کچھ نہ کہو. لیکن اچھا یہ تھوڑا سا کاسٹنگ کی طرف آئیں, بڑی اچھی کاسٹنگ ہے. عثمان مختار بڑے انیوژول سی چوائس ہے, اور صبا تو بالکل ہی, وہ تو میں کہتی ہوں ایک گڈ لک ہوتی کسی بھی ڈائریکٹر کی کہ ان کے ساتھ کام کیا جائے. تو کیسے وہ ہوا, یہ کس کے چوائس کس کی تھی کیریکٹرز کی؟ اچھا یہ ظاہر ہے کسی بھی پروڈکشن ہاؤس میں یا کسی بھی پروجیکٹ کے لیے پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر وہ ظاہر ہے پہلے تو ان کی ایک ہوتا ہے کہ کس کو کون سوٹیبل ہے اس کاسٹ کے لیے. تو ویری انیشلی عثمان مختار جو تھا ان کا نام آیا اور ان کو اسکرپٹ گیا تو انہوں نے اوکے کر دیا. تو یہ بالکل شروع میں ہی پروجیکٹ یعنی ابھی اسٹارٹ سمجھیں پہلی کاسٹنگ ہی جو ہوئی تھی وہ عثمان مختار کی ہوئی تھی. پھر صبا کا ہوا, صبا نے پڑھا اسکرپٹ, ان کو اچھا لگا اینڈ شی سیڈ یس. مگر پھر وہ کچھ انفارچونیٹلی کچھ شوٹ ان کا ڈیلے ہوا کیس نمبر 9 کا, وہ کچھ آگے چلا گیا کسی وجوہات پہ. تو وہ شی سیڈ کہ میں یہ پامال نہیں کر سکوں گی, میرا جو ہے کیس نمبر 9 آگے چلا گیا. اور تب پامال کی آن ایئر ڈیٹ تھی ہمارے پاس اپریل کی, تو وہ اس وقت تو بڑا ٹائٹ تھا. تو دین وی اسٹارٹ لوکنگ کہ اچھا ہم اور کن کو کاسٹ کر سکتے ہیں. اور اگین ایک طرف آپ کو جب صبا قمر آ رہی تھیں اور پھر وہ نہیں آئیں تو وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی, تو تھوڑا سا وہ بھی تھا کہ بھائی اچھا صبا کر لیتی تو اچھا تھا اور یہ وہ. بٹ دین جو پروڈیوسرز ہیں گرین پہ انہوں نے تھوڑا سا آن اے ڈیٹ بھی آگے پش کی. دین پھر ہم نے صبا سے دوبارہ بات کی, ڈیٹس کچھ مینیج کی, تو فائنلی جا کے جو صبا اور عثمان مختار ہیں وہ کاسٹ ہوئے. تو آئی واز ویری ہیپی کہ ایک طرف صبا قمر ہیں, ظاہر ہے بہت بڑی ایکٹریس. بالکل. تو خضر کہیں کوئی چیلنجز ڈیورنگ دا شوٹ, کیونکہ مری میں بھی بڑے سخت ٹیرین پہ بھی شوٹ ہوا ہے, دیکھا ہم نے, بہت خوبصورت لوکیشنز بھی ہیں, چیلنجنگ کیا تھا اس کی شوٹ میں؟ اچھا چیلنجنگ پروڈکشن وائز شاید اتنا یہ نہیں تھا. مری میں کچھ چیلنجز یہ ہوتے تھے کہ ہم نے شوٹ حالانکہ اس کو جون اور جولائی میں کیا تھا مری میں, اور وہاں پر ہیٹرز چل رہے تھے ان دنوں, پتہ نہیں کیوں ہم لوگ سارے ٹی شرٹس میں مری پہنچ گئے, اور وہاں پہ جب شوٹ شروع ہوا تو بارش آ گئی اور وہ پھر ختم ہوئی تو اگلے دن پھر بارش ہو گئی. تو ہم ہیٹرز میں بیٹھے ہوتے تھے, تو وہ تھوڑا سا میرے لیے انوائنگ تھا کیونکہ ہم لوگ باہر نکلتے تھے تو بادل جو تھے جیسے دھند آپ کو نظر آتی ہے اس طرح سے بادل گھوم رہے تھے. تو ہم نے بہت سارے سینز آگے پیچھے اوپر نیچے توڑے کہ بھائی یہ بادل ہم دکھا نہیں سکتے کہ اس سین کے اندر بادل اگر ہم دکھا بھی دیتے تو اگلے سین میں جو ہم نے شوٹ کیا ہوا ہے وہ بالکل کلیئر ہے. تو وہ تھوڑے بہت موسم کی وجہ سے کچھ مسئلے مسائل تھے. لیکن جو چیلنج ویسے تھا وہ اس کہانی سے ریلیٹڈ تھا کیونکہ ایموشنلی چارجڈ کہانی ہے یہ. تو اس چیز کو, اور اگین لائک اے سیڈ کہ بہت سارے کپلز ہیں جو اس قسم کی لائف جی رہے ہیں, تو اس کو ایکوریٹلی دکھانا. مردوں میں ذرا شک کی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے تھوڑا سا جو ہے نا وہ شک کرتے ہیں, اور پھر وہ موقع بھی دے رہی ہے. تھینک یو. نہیں دے رہی ہے موقع کہاں دے رہی ہے, موقع کیوں نہیں دے رہی ہے؟ پہلی والی بات ٹھیک ہے, دیکھیں کزن والا معاملہ جو ہے کہ وہ اس کی کال آ رہی ہے تو وہ ریسیو, تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہا ہے نا اس کا ہسبینڈ, اور پھر وہ نیبر سے کہہ رہا ہے کہ تم نہ ملو تو وہ مل رہی ہے. تو کیوں نہ ملے, مطلب وہ تھوڑا ڈیوبیس کیریکٹر ہے وہ. زہیب جی آپ دشمن بنا رہے ہو تم بہت سارے. اچھا یہ کزن والے معاملے پہ میں اف آئی مے, کیونکہ یہ میرے کچھ ریویوز بھی نظر سے گزرے تھے. اب ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جس بیک گراؤنڈ سے وہ آئی ہے, جس فیملی میں رہ رہی ہے, بچپن سے دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں, تو بے تکلفی کزنس کے درمیان اتنی ہوتی ہے. ہم اگین ہم چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ڈراماز ہیں وہ چونکہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے یہ ایک لائن کھینچ لی ہے کہ یہ کزن ہے, اس سے یہ 2 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے گی, یہ میاں ہے تو اس کے قریب بیٹھے گی. میاں اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے لیکن یہ چونکہ کزن ہے یہ ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. بہت ساری لاتعداد فیملی ہیں, یعنی آپ جو اندرون شہر ہے, جو اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, وہاں پہ بے تکلفی کزنس کے بیچ میں بہت عام چیز ہے. یہ ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ایک لائن کھینچ دی ہے, اور آؤٹ سائڈر کو برا ہی لگے گا. ہسبینڈ کوئی بھی ہو ویسے واقعی ان کو زیادہ تر لوگوں کو برا ہی لگتا ہے کہ کیوں بے تکلفی ہے.
تو اچھا مجھے بتائیں آگے جا کے خضر یہ کہانی کہاں جا رہی ہے؟ کیا یہ ڈومیسٹک ابیوز تک جائے گی اور سیریس ہوگی، طلاق پہ بات جائے گی؟ یہ where will it go؟ اچھا یہ تو جب دیکھیں گے یہ تو آپ راز اگلوانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ نہیں، ڈومیسٹک وائلنس اس طرح کا نہیں ہے، which is great. اس سٹوری میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں میں نے او ایس ٹی میں نیل تو دیکھے، او ایس ٹی میں میں نے کتنا کینلی واچ کیا، نیل تو دیکھے وہ نہیں نیل بالکل پڑے ہیں، اور آج کی ایپیسوڈ جو ہے اسی میں نیل پڑھیں گے تو وہ آپ دیکھیں گی کہ وہ یعنی اس کو آئی وونٹ کال ڈومیسٹک وائلنس اس طرح سے جس طرح سے ٹپکلی ڈراماز میں ہوتا ہے، بٹ ہاں وہ اگین اس کا بیہیویئر چونکہ ذرا سا ایکسٹریم پہ ہے رضا کا، تو وہ کسی وجہ سے نیل پڑ جاتے ہیں، ناٹ انٹینشنلی، رضا کی ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی، وہ ایسا ہو جاتا ہے. اچھا اور خضر کیسی ریٹنگ کیسی جا رہی؟ سوری آپ اپنی بات بتائیں پھر میں کہانی کا کیا؟ نہیں پلیز بتائیے. نہیں میں نے کہا ریٹنگ کیسی جا رہی ہے، پبلک کا ری ایکشن کیسا ہے، انٹرنیشنلی بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا آپ کو کیسا لگ رہا ہے، فیڈ بیک ہے، اینڈ آر یو ہیپی ود دا ویوز؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ ویوز سب اچھے جا رہے ہیں، اور یعنی اگین 2-3 خواتین کے بھی مجھے میسیجز آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایگزیکٹلی یہی سچویشن بھگت رہے ہیں اس وقت. ایک نے تو کہا کہ آئی ایم کرنٹلی گوئنگ تھرو اے ڈیورس، اسی وجہ سے ہسبینڈ میرا. ویسے اس میں جو ڈیٹیلنگ ہے اس میں لگ رہا ہے کہ بالکل ریئل لائف سٹوری ہے، یہ کسی کی سٹوری بالکل کسی نے تحریر کر دی. کہانیاں وہی ہیں 3-4، لیکن پرفارمنس ڈائریکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا آپ نے یہ بھی خضر سنا کہ یہ ایک واقعی کسی یہ کتنا رائٹر کی کہانی ہے اصل میں، یہ صبا نے میرے خیال کسی پوڈ کاسٹ میں کہا یہ کس کی کہانی ہے، اور وہ کیا نہیں بتانا چاہتی کہ میری کہانی؟ اچھا یہ ہاں یہ ہے، اٹس اے ٹرو اسٹوری. اب یہ کس کی ہے کہ آپ یعنی کلوز تو ہیں اس کہانی میں، کلوز تو ہیں کہ کس کی ہے، بٹ میں نے ان سے اجازت لی نہیں ہے کہ میں ان کا نام لے سکوں، تو آئی ڈونٹ نو. اچھا بس یہ بتائیں کہ یہ جو رائٹر ہیں، جو اس ڈرامے کی رائٹر ہیں، کہ ان کی کہانی تو نہیں، یا ان کے آس پاس کسی کے جاننے والی؟ اگین میرے پاس پرمیشن نہیں ہے، میں نے کسوٹی چل رہا ہے، کسوٹی شروع ہو گیا. کہہ رہے ہیں اگر کیونکہ جب کریکٹ انفارمیشن ہوگی تبھی بات کریں گے، ابھی آپ صرف سوچتے رہیں گے کس کی کہانی ہو سکتی ہے نا، کیونکہ اتنی خوبصورتی سے رائٹر نے لکھا ہے نا کہانی میں. صحیح، لیکن دیکھیں وہ اسی لیے ہٹ ہو رہی ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں. اگر ہر گھر کی نہیں ہے کہانی تو میجورٹی طبقہ یہاں پر ایسا غریب متوسط طبقہ یا پھر ایون ویل ٹو ڈو لوگ جو ہے ان میں بھی وہ آرتھوڈاکسک سسٹم اور وہ سمجھ رہے ہیں نا آپ وہ ساری باتیں جس کے خلاف ظاہر خواتین کھڑی بھی ہوتی ہیں. تو اب لیکن بات یہ کہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ وہ کہیں آپ اس کو بلیم پوری طرح نہیں کر سکتے لڑکے کو، اس لیے لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے. بالکل نہیں یہ بات صحیح ہے. اور تھوڑا سا نا بھائی بھابھی کی بھی بات کریں گے. یہ جو بھابھی ہے اس کو کیا بیماری ہے، مطلب بڑی یہ الگ پتہ ہے وہ ہے نارسسسٹ، یہ بھی ہے ایک، اس کا بھی مسئلہ چل رہا ہے. جتنی پوزیسو وہ اپنے گھر کو، یہ تو چلو بیوی کے لیے پوزیسو ہے، وہ تو اینٹیں والا گھر کے لیے اتنی پوزیسو ہے کہ حد نہیں. اور کیا ماموں والا سین تھا کھانے والا. تو یہ بھابھی اور بھائی کی کیا سیٹنگ ہے، اور بھائی ڈرتا کیوں ہے اپنی بیگم سے اتنا، صفیہ سے؟ ڈرنے کا تو میرا خیال ہے پتہ نہیں، یہ تو نارمل بات ہے، ہر بات مان لیتا ہے اس کی. بھائی یہ تو کوئی سوال نہ ہوا، ہر کوئی ڈرتا ہے، اس میں تو اس میں کیا بات ہے؟ بات پہ وہ چپ ہو جاتا ہے، بحث کر کے چپ ہو جاتا ہے، بات مان لیتا ہے. سب کا یہی حال ہے. کیا چکر کیا بھائی کا مسئلہ کیا ہے؟ بس وہ بھائی کا بھی کچھ ایسی ہے کہ وہ تو بیچارے فریختہ ہو گئے تھے، ان کو